ماں باپ کی قبر پہ اپنی رحمت نازل کر دینا، اگر نہیں تو پھر لوگوں سے قرض لے کر صدقہ نہیں کریں گے ماں باپ کے لیے، نہ ہی زیادہ ان دنوں میں ہم خرچ کریں۔ یہ بڑے گھر بعض لوگ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، او فلاں بندے نے اپنے بیبے نو مغرولہ سے لیا، میں کیوں کی گل ہے او الوانی دا میں چلیا تو چنگا کام کرنا ہے پہ بیبے نو مغرولہ سے نہیں سنایا، کہنا کار سب گارنٹی دین دیو، میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم میں گارنٹی دیتا ہوں، جس نے ماں کے آخری ایام پہ بیماری کے رات کے 12 بج جاتی اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کرتا اور رات کا 1 بج جاتا ماں کے قدموں کو دباتا، ماں کہتی ہو بیٹا مجھے فلاں کی چیز کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت کی پرواہ نہ کرتا، بیٹوں کی ضرورت کی پرواہ نہ کرتا اور اپنی ضرورت کی پرواہ نہ کرتا، ماں کو پیش کرتا، ماں دنیا سے چلی گئی اور جنازے میں شریک ہوا، ماں دنیا سے چلی گئی، قبر میں ہاتھوں سے اتارا، ماں دنیا سے چلی گئی، قبر میں مٹی ہاتھوں سے ڈالی اور باپ دنیا سے چلا گیا، کھڑا ہو کر رب کا قرآن بھی پڑھا، باپ دنیا سے چلا گیا، رب کی تسبیحات بھی بیان کی اور باپ دنیا سے چلا گیا، جمعے کو جا کر ماں باپ کی قبروں کی زیارت بھی کرتا، حلوے نہ دینے سے ماں باپ مغرور نہیں لائے جاتے، رب کا قرآن نہ پڑھا جائے ان کے لیے دعائیں نہ کیے جائے تب مغرور لائے جاتے ہیں۔ یہ شریعت کی میں باتیں کہہ رہا ہوں، شریعت کی یہ باتیں ٹھیک ہے، غریباں نو تانے نہ دیا کرو، اور تو اپنے ابے دی فوت کی دے چنگی روٹی نہیں دیتی ہو میں چلیا تو کیوں غریباں نو تان کرنا مسکین نہ اے مسکین جن دن روزی کمان دے نے شو دے اور صبح 8 بجے جان دے نے جو بیچارے 4 بجے دے بیچارے مصروف رہندے نے انہاں نو کی لبدا ہے، زمیندار میرے بھائی بھی بیٹھے ہو مزدور بھی بیٹھے ہو کی لبدا ہے 1000 روپیہ ملتا ہے، او دے وچ کی ہویا 4 دیہاڑیاں پکیاں مس ہوئیں جمعے دیاں کتنا پیسہ بنیا تے جی بجلی دا بل 20,000 آ جاوے اور اپنی ماں دی کل تے نہ دے کرے بکرے نہ دے کرے مرغے، میں کہتا ہوں تو رب کا قرآن پڑھ، تیرے آنے والے رب کا قرآن پڑھے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے باپ کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمانا اس میرے پروردگار، یہ اصلاحی بات ہے، بالکل تانا نہیں دینا کسے نو، اور تو باپ دی فوت کی تے این کیتا اون کیتا تو مسیحتہ نو پیسے تھوڑے دیتے نے، میں دعا کرنا یا اللہ اگلے سال دونوں اتنا دمی کہ ماں باپ دے واسطے وافر مقدار واسطے تیرے دین دیا مدریسیاں نو دیں، تیرے گھراں نو دیں، جنازے گاما نو دیں، غریباں نو دیں، تے جے کسی مسکین کو نہ آوے تے پھر تانا نہیں دیں۔ میں مسیح توڑے فضلہ تسی میرے ویرو براؤ بزرگو تسی نالو توڑی کوششاں کا بشاں تے ان کام شروع ہوئے تے میں کسی غریب نو روزہ کھا یا تو مسیح والے پیسے نہیں دے اور روٹی نو تانگ گئے تے تو رب نو دیتا اللہ کرم فرمائے دا انہوں اللہ توفیق بھی دے دا، یہ شریعت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ قرض لے کر اپنے مسلمان بھائیوں یاروں سے ماں باپ کا قرض اتارا کریں تو قرض لے کر کسی سے صدقہ نہیں کرنا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کوشش کیا کریں قرآن مقدس کی تلاوت، اللہ کا ذکر، والدین کی قبروں کی زیارت۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں، محقق بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، سفیان بن عینیہ ان کا نام ہے، کہتے ہیں میرے بابا جی حضور فوت ہو گئے، وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد گرامی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، فرماتے ہیں فوت ہو گئے مجھے بڑا غم پہنچا، میں غمگین رہتا تھا، ہر وقت پریشان رہتا تھا، تو میں اکثر ہر روز اپنے والد گرامی کی قبر کی زیارت کے لیے چلا جاتا، دعا بھی مانگتا، قبر کی زیارت بھی۔ بات یاد رکھیں قبروں پہ سجدے نہیں، قبروں پہ ڈول ڈمکے نہیں، قبروں پہ آتش بازیاں نہیں، قبروں پہ تماشے نہیں، قبروں کی زیارت کرنا امام الانبیاء کی بھی سنت ہے، امام الانبیاء کے غلاموں کی بھی سنت ہے۔ یہ بعض لوگ بڑے شوق سے 2-3 ڈبیاں لے لیتے اگر پتیوں کی وہ قبروں پہ پوری قبر پہ بیچارے آگ لگا کے ٹھوک دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ کرنا ہے درخت کی ٹہنی توڑو، 2 توڑ لو یا 1-2 ٹکڑے کا لو، ایک سر کی طرف گاڑ دو، دوسری پاؤں کی طرف گاڑ دو، اس سبز ٹہنی کا کام ہے رب کا ذکر کرنا، میرے اللہ کا کام ہے تیرے ماں باپ کے عذاب میں تخفیف دینا، یہ شریعت کی باتیں ہیں۔
پیسے پاس ہو تو پھر پھول بچھا دیا کریں، نہ پیسے ہو تو درختوں کی ٹہنیاں تو ختم نہیں ہوئی، نہ پیسے ہو زبان تو اللہ نے دی ہے، سبحان اللہ تو کیا دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، نہ پیسے ہو اللہ اکبر کی صدائیں تو بلند کر سکتے ہیں۔ میرے آقا غلاموں کو دفن کرتے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کرتے، سبحان اللہ کی صدائیں بھی بلند کرتے، یہ تو اللہ نے زبان دی ہے۔ کہتے ہیں میں جاتا ہوں شیطان میں دل میں وسوسہ ڈالا، او سفیان ہر روز تو جاتے ہیں اپنے پاپا کے پاس، قبر کے پاس جاتا ہے تو کھڑا ہوتا ہے، دعا بھی مانگتا ہے، زیارت بھی کرتا ہے، تو یہ تو مٹی کی ڈھیری ہے، کیا تمہیں فائدہ، کیا اس کو فائدہ؟ کہتے ہیں میں نے جانا بند کر دیا۔ شیطان کا وسوسہ دل میں آیا تو 2-3 دن گزرے، رات سویا تو ہاں میں پاپا جی آئے، والدے گرامی کہتے ہیں سفیان میرے بیٹا تو اب میری قبر کی زیارت کے لیے نہیں آتا، نہ ہی تو دعا کے لیے آتا ہے۔ تو آگے سے عرض بیٹا کرتے ہیں، عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، محقق ہے، آگے سے بیٹا رضی ابا جی میں جاتا تھا لیکن دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرے جانے کا فائدہ نہ ہو، یہ مٹی کے ڈیری ہے۔ بابا کہنا ہے پترا جدو تو میری قبر دی زیارت دے واسطے آونا میں میری قبر دی ہاتھ چک کے دعا منگنا ہے، رب دا قرآن بھی پڑھنا ہے، تے پروردگار دا ذکر بھی کرنا ہے، تو کوفے دیاں گلیاں بھی جدو واپس ورنا ہے، میری آنکھیاں تیری کانوں پچھو ویکھ دیاں رہندیاں نے، میرا پتر سفیان میری قبر تے آ کے رب دا قرآن پڑھ کے آئے۔ اے نماز جمعہ کی نماز کو ادا کرنے والوں، جو فضیلت رب کے محبوب نے بتائی، جمعہ کو ماں باپ کی قبروں کی زیارت کیا کرو، جس نے ماں باپ کی قبروں کی زیارت جمعے والے دن دے، اس نے مٹی کے ڈیر کی زیارت نہ کی۔ امام الانبیاء کے غلاموں کی قبروں کی زیارت کی، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی قبروں کی زیارت جمعے والے دن کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں نیکوکاروں میں لکھ دینا میرے پروردگار کا کام ہے۔ اب لمحہ تو فکریہ تو یہ ہے میرے بھائیو، نماز جمعہ کی نماز میں ادا کرو، کچھ چیزیں پڑھو، کچھ چھوڑ دو، ماں باپ کی قبروں کی زیارت کی طرف چلا جاؤ، ماں باپ کی قبروں میں گئے پترا رب کے محبوب نہیں سنتا بھی چھڑ آیا تو نفلہ چھڑ رب کے محبوب کی سنتوں کو تو پورا کرو، اللہ کی عبادت کو تو پورا کرو، پھر ہماری قبروں کی زیارت کرنا۔ میرے بھائیوں امام الانبیاء نے ہمیں سبق سکھائے ہیں، قبرستان کس طرح جانا ہے، قبروں کے پہ کھڑا کس طرح ہونا ہے، زیارت کرنی ہے، رب کا قرآن پڑھنا ہے، لیکن بات تو یہ ہے قبروں کی زیارت سے پہلے دنیا میں زیارت کر جاؤ گے تو بیڑے تر جائیں گے۔ دنیا میں رنج رہے کتنا مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن پھر بھی میرے آقا نے رہنمائی فرمائی، ایک بندے کے ماں باپ ناراض ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کا وقت آخری آ گیا، بڑا بیچارہ پریشان ہو گیا، او بابا تیرا جنازہ بھی پڑھائے، او بابا تجھے قبر میں بھی اتارا ہے، او بابا تیری قبر پہ مٹی بھی ڈالی ہے، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے تو ناراض ہو۔ امام الانبیاء نے نسخہ بتایا ماں باپ کو قبروں میں راضی کرنے کا، فرما تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا ناکام بنا، اب تو کثرت سے ان کی قبروں کی زیارت کیا کر، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا تیرا کام ہے، تیرے ماں باپ کو قبروں پہ تجھ پہ راضی کر دینا میرے پروردگار کا کام ہے۔